السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس پروگرام کی وسادت سے بلڈ ڈونیشن کا آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے چینل کے پری ایچر اور چیئرمین حافظ محمد انیس رفیق صاحب سے چند ایک سوالات کریں گے جو کہ شریعت کے مطابق ہوں گے۔ حافظ صاحب، پہلے نمبر پہ تو آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ آج جو وقت جا رہا ہے، جو لمحات جا رہے ہیں، بہت زیادہ مشکل دور جا رہا ہے اور نوجوان نسل کچھ اچھے کام بھی کر رہی ہے، کچھ برے کام بھی کر رہی ہے۔ کوسچن نمبر 1 آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ خون کا عطیہ، بلڈ کا عطیہ کرنا یا ڈونیٹ کرنا کیسا عمل ہے شریعت کے مطابق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہمارے اس پروگرام میں اسلامی اجالا ٹی وی چینل پر ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر حفیظ الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کے جذبات ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی کاوش تھی کہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے، تو اس حوالے سے چند ایک سوالات تھے ان کے ذہن میں جس کا شریعت کے مطابق ہمیں جواب چاہیے تھا کہ کیا کس حد تک یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محترم نے سوال کیا ہے خون کا جو عطیہ جو ہے اس کو ڈونیٹ کرنا کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حنیف عطا کیا ہے، اور دین حنیف ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کے اندر ہم سارے کے سارے شریک ہوں۔ دنیا کے اندر بے تحاشا ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ہاسپٹل میں لے جائیں، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بلڈ کی ضرورت ہے، اور بلڈ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ہی لے کر دیتے ہیں، اور بلڈ کے ذریعے سے اگر ایک آدمی کی بوتل دینے سے، اس کو بلڈ دینے سے دوسرے آدمی کی صحت اچھی ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، تو اس حوالے سے شریعت ہمیں منع نہیں فرماتی۔ یہ تو بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پورے عالم کی جان بچائی۔ تو گویا کہ ایک بندے کی اگر ہم جان بچاتے ہیں اپنے خون کے دینے کے ساتھ، بلڈ کو ڈونیشن کرنے کے ساتھ، تو اس طرح سے دوسرے آدمی کی اگر جان بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اسلام ہمیں اس چیز سے منع نہیں فرماتا۔ جی بالکل، بہت بہت اچھا جواب دیا حافظ انیس صاحب نے۔ ناظرین، آپ بھی ذرا غور سے یہ بات سنیں کہ یہ جو حافظ انیس صاحب نے جواب دیا ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ حافظ صاحب، آپ سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ خون کا عطیہ فی سبیل اللہ کرنے سے ہمیں کیا ثواب ہوگا، یعنی کہ اگر میں بذات خود اللہ کی راہ میں بغیر پیسے لیے یا بغیر کسی سے کوئی اس کی اجرت لیے ویسے ہی فی سبیل اللہ میں بلڈ ڈونیٹ کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے مجھے کیا ثواب ملے گا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز۔ ماشاءاللہ جناب حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے اتنا پیارا سوال کیا، بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے ملتے ہیں جو بلڈ تو دیتے ہیں لیکن اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اصل میں اخلاص، اصل میں محبت اسی چیز میں نظر آتا ہے جس کے اندر انسان بے لوث ہو، جس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو۔ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بے تحاشا بلڈ ڈونیشن والے کام کر رہے ہیں، تو وہ فی سبیل اللہ، اور ایسے نوجوان جو اپنے بلڈ کو پیش کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے وہ دیتے ہیں
تو جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے کہ اس کے لیے یہی ایک بہت بڑا اجر ہے کہ جس آدمی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچا دی ہے. اتنا بڑا اجر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کے 4 جز بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1، اگر محبت کی جائے تو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے. اگر نفرت کی جائے کسی سے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے. اگر کسی کو کچھ عطا کیا جائے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے عطا کیا جائے. اور اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، پیارے پیغمبر نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا. اب دیکھیں ہم خون دیتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں، تو بلڈ جو ہے اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ نہ کوئی ہماری رشتہ داری، نہ کوئی برادری، نہ کوئی علاقہ اور نہ ہی کوئی اور تعلق. ہم یہ سوچ کر کبھی بلڈ نہیں دیتے کہ یہ میرا رشتہ دار اسی کو بلڈ دینا. کوئی کال کرے، کوئی فون کرے، کوئی رابطہ کرے، وہیں پر اپنے نوجوانوں کو یا ہم خود جا کر ان کو بلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. نہ ان کے ساتھ کوئی پہچان نہیں ہوتی، صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے جب انسان فی سبیل اللہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، خواہ وہ بلڈ ہو یا کسی کی وہ مدد کرتا ہو، تو سب سے بڑا بینیفٹ میرا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ صاحب نے، بہت ہی زیادہ اچھی بات کی. ناظرین، یہ ساری باتیں اکیلے بیٹھ کے میں آپ صاحب سے بھی پوچھ سکتا تھا، فیس بک پہ یہ پوسٹ بھی لگا سکتا تھا، ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ. لیکن یہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کچھ بات ہو جائے، کچھ ایسی باتیں جو کہ میرے ذہن میں رہ جائیں اور میں آپ صاحب سے پوچھ لوں، یا آپ صاحب کے ذہن میں رہ جائیں اور وہ خود سے ہی بتا دیں. تو یہ اس پروگرام کا اہتمام ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے. تو نیکسٹ آپ صاحب 3rd کوسچن آپ سے کیا جاتا ہے کہ خون کے گروپ کا اگر پتہ ہونے کے باوجود، میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ یہ والا ہے لیکن میں اس کو چھپا لیتا ہوں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، میرا بلڈ گروپ اے نیگیٹو ہے، آپ کا بھی بلڈ گروپ اے نیگیٹو ہے، آپ کو ضرورت ہے اے نیگیٹو کی، لیکن میں جھوٹ بول دیتا ہوں کہ میرا اے نیگیٹو بلڈ گروپ نہیں ہے، میں چھپا لیتا ہوں اس وجہ سے کہ کہیں مجھے ڈونیٹ نہ کرنا پڑ جائے، کہیں مجھے آپ کو بلڈ دینا نہ پڑ جائے. تو اس حوالے سے مجھے شریعت کے مطابق کوئی گناہ ہوگا یا نہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت ہی ایک اور اچھا سوال کر دیا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے بات مجھ سے سوال کی، اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں. اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اگر میرے بلڈ کا پتہ ہے، جیسے میرا بلڈ جو ہے، میرا ذاتی بلڈ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اے پازیٹیو ہے، میرا بلڈ ہے اے پازیٹیو، اور آگے ضرورت مند کو بھی اے پازیٹیو کی ضرورت ہے. جی بالکل. ایک تو یہ طریقہ ہو جائے گا کہ اس کا میرے ساتھ ریلیشن ہوا، میرے تک وہ اپروچ کر گیا اور میں اس کو بلڈ دے دوں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اگر میں اس کو بلڈ نہیں دیتا، اس بلڈ کو نہ دینے کے لیے میں بولوں جھوٹ کہ میرا بھائی اے پازیٹیو نہیں ہے، میں کوئی اور میں جھوٹ بول دوں، یا پھر میں ایسے کر دوں کہ بتا دوں کہ میں بلڈ دے چکا ہوں پہلے، جو کہ میں نہیں دے چکا ہوتا. ایک جو لمٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق 2-3 ماہ جو ہے، یا میں اپنے اندر کوئی بیماری شو کر دوں کہ بھئی مجھے فلاں بیماری ہے اس لیے میں بلڈ نہیں دے سکتا، کسی بھی بہانے سے. وہ بہانہ نہیں، بیسیکلی وہ جھوٹ ہوگا، اس کو گناہ ہوگا. چونکہ جھوٹ جو ہے کسی صورت میں بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بالخصوص جائز نہیں ہے. وہ جھوٹ
किस हद तक उसका गुनाह होगा? वो उसका देखिए झूठ बोलने का जो गुनाह है, सो गुनाह है कि उसने झूठ बोल दिया। तो झूठ का जो गुनाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ये मिसाल दी है कि मुनाफिक की निशानियों में से है कि मुनाफिक जो है जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और मोमिन की निशानी क्या है कि मोमिन किसी सूरत भी झूठ नहीं बोल सकता। तो गोया कि मुनाफिक की निशानी उसने अपने अंदर अपना ली, यानी इसलिए कि किसी मुनाफिक से कम नहीं है। हाँ, मुनाफिक से कम उसका दर्जा नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर वो नहीं देना चाहता तो सीधा एक्सक्यूज कर दे कि भाई मैं ब्लड नहीं देना चाहता। तो इस तरह से मैं ब्लड नहीं देना चाहता, अगर मेरा मैच करता है लेकिन मैं नहीं देना चाहता, लेकिन उसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सच्ची बात बता दें, ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। रही बात दूसरी, उसने ब्लड नहीं दिया किसी बहाने से, एक मेरी बात मोहतरम ये भी याद रख ले, नेकी का काम सही अल्लाह ताला उसी से देते हैं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। नेकी का काम करने का जिससे अल्लाह को मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उसको नेकी की तौफीक नहीं देते। आपको मिसाल देता हूँ, देख ले मस्जिद में अजान होती है, बिल्कुल साथ घर होता है मस्जिद में, अजान होती है, अजान के बाद क्या हुआ, अजान ने कहा हिया सलाह हिया फलाह, और नमाज के लिए और कामयाबी के लिए, लेकिन साथ वाले घर वाला आदमी नहीं आ रहा, वो दूसरे मोहल्ले से आदमी उठकर मस्जिद में आ जाता है। अल्लाह ने उसको तौफीक दी, उसने अपने गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ा और वो चलकर मस्जिद में आ गया। लेकिन जो साथ था, अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दी और वो उठकर मस्जिद के अंदर नहीं गया। तो सेम इसी तरह से ये ब्लड देना एक नेकी है, अल्लाह ताला उसी को तौफीक देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, तो उसी को तौफीक होगी, वो जाकर ब्लड देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इससे ही रिलेटेड है, थोड़ा सा इससे अपोजिट आएगा। अगर खून देने से किसी की जिंदगी बच जाए, अगर मैंने किसी को खून दे दिया है, ब्लड डोनेट कर दिया है, उसकी जिंदगी बच गई है, तो उसको सवाब कितना होगा? यानी कि खून देने वाले को अल्लाह ताला क्या अजर देगा, कितना सवाब होगा, या उसकी क्या फजीलत होगी, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारी यंग जनरेशन काफ़ी बॉडी वगैरह बनाई होती है, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, आगे पीछे ये वो, हाँ जी बिल्कुल, तो वो जो इंसान बड़ा बन ठन के, लेकिन उनको कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए कि हमारे एक छोटे से अमल से हमें नेकियां भी मिल सकती हैं और किस हद तक नेकियां मिल सकती हैं। तो काइंडली थोड़ा इस बात पे अगर आप रोशनी डालें तो। मैं इसके बारे में एक दो बात कहूँगा जी। सबसे पहले तो ये है कि हमें ऐसे नौजवान जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे थे कि बॉडी शॉट भी होती है, माशाल्लाह हेल्दी भी होते हैं या वो तंदुरुस्त भी है, सबसे पहले एक चीज की कमी है जी। वो कमी ये है कि हमें उन लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। सही। बेतहाशा ऐसे लोग हैं, अगर उनसे ब्लड का कहा जाए ना, वो समझते हैं कि शायद ब्लड दिया तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, ये चीज पहले उनके ज़हन से निकालनी पड़ेगी कि भाईजान ब्लड देने से इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ब्लड की जो एक बॉटल वगैरह लेते हैं या जो मिकदार निकालते हैं, इसके बावजूद उसके जिस्म के अंदर जितना होता है वो उसकी जिंदगी के लिए काफी होता है। अब साहब आपकी माजरत के साथ थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, आपकी बात काटी जाती है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स देखे हैं कि जो अपना ब्लड ग्रुप ही चेक नहीं करवाते। सही बात। हाँ, ऐसे हैं। रीजन क्या है कि अगर मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया, ये ना हो कि किसी को पता चल जाए और मुझे डोनेट करना पड़ जाए। ठीक है। और इस मसले की वजह से ही वो अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाते, और यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव भी मैंने देखे हैं जो कि वो घबरा जाते हैं और अपना चेक ही नहीं करवाते। बस वही बात है ना सर, में जो मैं शुरू कर रहा था कि वो चेक भी क्यों नहीं करवाते। आपके रिलेटिव्स होंगे या किसी और जगह पर भी होंगे, वजह ये होती है कि वो ब्लड देने से डरते हैं, उनके अंदर हौसला नहीं पैदा होता, जज्बा नहीं है, या वो पता नहीं समझते हैं कि पता नहीं ब्लड एक बॉटल दे देंगे, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बात याद रखें
جی میرے بھائی اگر آج مجھے ضرورت ہے کل کو آپ کو بھی ضرورت ہوگی، ضرورت ہوگی بے شک، اگر آج آپ نیکی کا جذبہ رکھیں گے کل کو آپ کے لیے بھی لوگ اٹھیں گے، بالکل آپ میرے لیے تڑپیں گے میں آپ کے لیے تڑپوں گا، یہ تو اللہ کا نظام اللہ کا نظام ہے۔ اگر آپ جذبہ دیکھیں جیسے ماشاءاللہ ہم نے گروپ بنایا، بالکل بہت زیادہ لوگ ہمارے گروپ کو جوائن کر رہے ہیں، بالکل، اور الحمدللہ انتظام بھی ہم کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے۔ آج شام کو رات کو بلکہ ایک آدمی نے وہ ہمارے امرال گاؤں سے ہیں، انہوں نے جا کے ظفروال میں جا کے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے رات کے تقریباً مجھے کال آئی، مجھے لاہور سے کال آئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور سے کال آئی 11-12 بجے جا کے جو انہوں نے کیا۔ یہ ہے کہ جب ہم بلڈ دیتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے اندر اویئرنس پیدا کرنی چاہیے کہ بھائی بلڈ دینے سے انسان کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹر تو یہ بتاتے ہیں کہ بلڈ جب دیتے ہیں تو پھر نیا بلڈ بنتا ہے، بالکل نیا تازہ بلڈ بنتا ہے، اس سے صحت بھی، بلکہ میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ جب ہم بلڈ دیتے ہیں ہمارا پرانا بلڈ نکلتا ہے، نیو بلڈ جب آتا ہے تو بالخصوص نوجوانوں کے چہروں کے اوپر یہ جو داغ دبے پڑے ہوتے ہیں نا یہ بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ صاحب یہ بات سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو جو ہمارا پرانا بلڈ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی اس کو ختم کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، اور نیو بلڈ جو ہے نا وہ ایک لیمٹ کے مطابق نیو بنتا جاتا ہے اور پرانا والا جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد اس کو ڈونیٹ کر دیں کسی کے کام آ جائے، نیو تو ہمارا بننا ہی بننا ہے اگر ہم تندرست ہیں تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ جو لوگ یہ بلڈ دیتے ہیں ان کے لیے یہی اجر ہے جو میں نے پہلے بھی 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں کہ دیکھیں ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا ہی یہ سب سے بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ اس انسان نے کسی کی زندگی کے لیے اپنا بلڈ جو ہے وہ دیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر ہم کسی کو بلڈ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو ایک تو اللہ راضی ہوگے اور دوسرا ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، بہت اچھی بات کی آپ صاحب نے، آپ صاحب سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا۔ ابھی 1-2 سوال آپ صاحب رہ گیا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پہلے بھی بہت سارا ٹائم لیتا ہوں، آپ تقریباً 2-4 سال سے آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میں اسلامی اجالا ٹی وی پہ، واٹس ایپ پہ اپنا بلڈ گروپ اور میموریل بلڈ ڈونیشن گروپ بنایا ہے، دوسرا ہم نے فیس بک کے اوپر اسلامک اجالا ٹی وی بلڈ ڈونیشن گروپ بنایا ہے، اور اسی حوالے سے ہی آج جو ہم نا بات کر رہے ہیں ساری کوشچن سر آپ سے ایک آتا ہے کہ کچھ لوگ اکثر میری زندگی کا ایک حصہ رہا ہے سیالکوٹ یا لاہور، والدہ کی وجہ سے کچھ پیشنٹ کو لے کے ہاسپٹلز میں کافی عرصہ رہا ہوں، بھاگ دوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ میں بذات خود 20 سے 25 بوتلیں ڈونیٹ کر چکا ہوں ابھی تک۔ لیکن یہ کہ کچھ بلڈ بینک والے ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں بلڈ بینکس بنے ہوئے ہیں شہروں میں، سٹی لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد جیسے بھی ہیں، باہر ہر ملک میں ہیں، جی جی، وہ ہم سب خون کو بیچتے ہیں، بلڈ کو بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ کیا بلڈ کو بیچنا، سیل کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی ایک ٹیپیکل ایسا سوال کیا، بہت ہی گہرا سوال آپ نے کیا۔ اس میں 2 چیزیں، اگر تو ایسی پوزیشن ہے کہ جو بھی فاؤنڈیشن بنا ہوا جی بالکل، بلڈ فاؤنڈیشن جو بھی بنا ہوا ہے جو آپ کو بلڈ پرووائڈ کرتا ہے، جی اگر تو وہ خود بھی بلڈ خریدتے ہیں، صحیح، کسی سے خرید کر لاتے ہیں، جیسے لیبارٹریز ہیں، بڑے بڑے شہروں میں لیبارٹریز ہوتی ہیں، وہاں پر بلڈ کو فریز کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اگر وہاں سے خرید کر لاتے ہیں اور وہ آگے لا کر آپ کو بیچ دیتے ہیں تو میرے ذہن کے مطابق اس میں کوئی قواعد نہیں ہے۔ البتہ جیسے نوجوان، بلکہ موسٹلی تو ایسے ہوتا ہے فی سبیل اللہ نوجوان بلڈ دیتے ہیں، اگر وہ بلڈ دیتے ہیں اور پھر وہ آگے اس کو سیل کرتے ہیں، ہاں بالکل، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے جیسا کہ مقصد کہنے کا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے کالج کا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، نوجوان ہے، اس کا کسی
ग्रुप या तंजीम के साथ या कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे ब्लड देते हैं आप। ब्लड बैंक के साथ ताल्लुक नहीं है, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ब्लड देता है किसी को हाँ जी। तो ब्लड देते हुए वो उसकी रकम वसूल करता है। बस तो ये एक मिसाल यही समझ लीजिए कि जैसे हमने ये शुरू काम किया है, जी। तो अगर हमें कोई नौजवान को लड़का अगर ब्लड देता है और हम अल्लाह माफ करे उसको सेल कर देते हैं, वो रिज़्क हमारे लिए हराम है, वो रिज़्क हमारे लिए जायज़ नहीं है, ब्लड को हम सेल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब सब कि क्या औरत मर्द को खून दे सकती है या नहीं? मर्द तो ऑलरेडी दे ही सकता है, ठीक है। क्या औरत का खून डोनेट करना अच्छा अमल है या नहीं? इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए शरीयत के मुताबिक ब्लड का असल ब्लड देने का मकसद इंसान की फिजिकली फिटनेस जो है उसको बरकरार रखना है। सही। ब्लड मर्द का हो या औरत का हो, सही। औरत मर्द को ब्लड दे दे या मर्द औरत को दे दे या मर्द को दे दे या औरत को दे दे, किसी सिचुएशन में आप इसको ले ले, दोनों तरीके से अगर ब्लड देना चाहते हैं या ब्लड देते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जी जी बिल्कुल, बल्कि हमारे ग्रुप्स के अंदर भी लोग ऐसे हैं, फीमेल्स भी हैं जो ब्लड देना चाहती हैं। तो इस तरह से और बल्कि औरतों को भी, मैं तो कहता हूँ औरतों को ज्यादा इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, इसलिए कि औरतों को पेचीदा अमराज बहुत ज्यादा होते हैं जी जी बिल्कुल, मर्दों की निस्बत। मर्दों की चूंकि वर्जिश होती है, बाहर हार्ड वर्किंग होती है, कई मामला होते हैं, छोटी मोटी बीमारियां निकल जाती हैं। औरतों को और बिल्कुल और एक नई बात और आपके सामने, औरतों के अंदर वैसे भी हौसला थोड़ा कम होता है, उनको ज्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए, फीमेल को ज्यादा हौसला देना चाहिए कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता। हमारे अक्सर जहाँ पर जितने भी मिलते हैं अक्सर औरतें ब्लड लेती हैं, हाँ वो डिलीवरी केस हो या बीमार हो या किसी वजह से ऑपरेट हो, जैसे भी हो, कोई भी हो, देना चाहिए उनको। लेकिन उन औरतों को भी, उन फीमेल्स को भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि उनके यहाँ बेतहाशा बीमारियां होती हैं जो पेचीदा अमराज होते हैं, उनका भी इलाज ये ब्लड जब देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको बीमारियों से पाक करेगा। इसलिए औरत भी ब्लड दे सकती है, इसमें कोई कवाद नहीं है। जी बिल्कुल। ये सब बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने माशाल्लाह।